بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 83 اور 84 کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 83 کا ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اب میں تفسیر بیان کروں گا، تفسیر صراط الجنان۔ آیت کریمہ کے شروع میں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اے یہودیو، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور عہد سے پھر جانا ہے۔ جیسے آیت کریمہ میں اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھے بیٹھے ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے احصال ثواب کرے، اور ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، اور ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے، یہ بھی چیز شامل ہے کہ اگر وہ گناہگار ہوں، گناہوں کی عادت ہو انہیں، اور کسی بد مذہبی میں گرفتار ہو جائیں، تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اور اصلاح اور تقویٰ اور صحیح عقائد ان کو بڑی نرمی سے سمجھائے، اور ان عقائد پر عمل کرانے کی انہیں کوشش کرے۔ حقوق جو والدین کے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ والدین کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ہے کہ اور رشتہ داروں سے حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کا، اور پھر غیروں کا ہے۔ غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم ہے، پھر دوسرے مساکین ہیں۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت اس آیت میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورا ہونے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے، اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، اور کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آیت کریمہ میں ہے اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔
اچھی بات سے مراد کہ نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا ہے۔ نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس دینا، واعظ و نصیحت کرنا وغیرہ۔ نیز اچھی بات کہنے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبہ کا بیان اور نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا سب شامل ہے۔ آیت کریمہ میں ہے مگر تم میں سے تھوڑے، مطلب بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئی تھی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی۔ البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے اور اسی گروہ والے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لے آئے۔ بنی اسرائیل کی بد عہدی کو سامنے رکھ کر مسلمان بھی اپنی حالت پر غور کریں۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی، افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اسی سے کچھ مختلف نہیں۔ کاش کہ ہم بھی غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 84، جس کا ترجمہ ہے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اور یاد کرو، تفسیر صراط الجنان، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیو، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ یہاں تک میں نے سورہ البقرہ آیت نمبر 83 اور 84 کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ باقی انشاءاللہ یہ ہمارا سبق چلتا رہے گا۔ اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔